اچھا اب بتائیں وہ نواز شریف کا کیا کیا ہے؟ آ رہے ہیں وہ پاکستان 20 جنوری کے بعد. اچھا جی وہ چلیں آگے بڑھتے ہیں چوہدری صاحب. خیر آپ نے کہا استعفوں کے بارے میں جناب میں اپنے ناظرین سے یہ کہوں گا ذرا غور نہیں گا جی. بہت اچھی چیزیں ہیں, ذرا آپ فیصلہ خود ہی کر لینا. اس میں کسی بڑے تجزیہ کار کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کسی خبر نگار کی ضرورت نہیں ہے. احسن اقبال صاحب سنائیے جی استعفوں کے بارے میں واضح حکمت عملی کیا ہے؟ جو استعفے ہیں ان کے بارے میں بہت واضح حکمت عملی ہے. یہ ایک لاسٹ ڈیٹرنس ہے, یہ ایک لاسٹ وار ہے, یا جسے کہہ لیجئے کہ ترب کا پتہ ہے. سب سے پہلے ہم لانگ مارچ کریں گے, اس کے بعد پھر ہماری لیڈرشپ جب مناسب سمجھے گی اور جو ٹائمنگ کرے گی اس کے وقت پھر سارے استعفے جو ہیں وہ سپیکرز کو دے دیے جائیں گے. یہ جناب ایک طویل دورانیے کا انہوں نے روڈ میپ پیش کیا ہے احسن اقبال صاحب نے. اب ذرا رانا ثناء اللہ صاحب کو سنیے. جب استعفے دیے جائیں تو اس کے بعد پھر ضمنی الیکشن نہیں ہونا چاہیے, پھر جنرل الیکشن ہونا چاہیے. حکومت جو ہے وہ مستعفی ہو. استعفے دینے کے بعد اگر اپوزیشن نے پھر ضمنی الیکشن کروانے ہیں تو پھر استعفوں کا فائدہ نہیں ہے. ضمنی الیکشن یہ مسلم لیگ نواز کی آواز ہے جناب. وہ کہتے ہیں کہ استعفے اس وقت دیے جائیں جب ضمنی الیکشن کا صفحہ جو ہے وہ پھاڑ دیا جائے, پھر ضمنی الیکشن نہیں. اگر ضمنی الیکشن ہونے ہیں تو پھر استعفوں کا آپشن اڈاپٹ نہ کیا جائے. یہی آصف زرداری صاحب ان کو بتا رہے ہیں. بہت زیرک آدمی ہیں, زیرک سیاستدان ہیں, وہ یہی بات بتا رہے ہیں. اب ذرا ایک مجھے آپ سوال کا جواب لے دیں جی کہ ابھی تک یہ پی ڈی ایم نے کون سا یعنی دباؤ پیدا کیا ہے حکومت کے خلاف؟ کوئی دباؤ نہیں. جعلی دانشور اس پر بڑا زور دیتے ہیں. 0 + 0 = 0 اب تک آج تک. اب یہ ان کے بیلون سے تو ساری ہوا خارج ہو رہی ہے. وہ بیلون پہلے ہی پنکچر تھا, ہوا گئی نہیں. کس کو بیوقوف سمجھتے ہیں؟ وہ بیلون پنکچر تھا چوہدری صاحب, اس میں ہوا جتنی بھی بھرتے تھے وہ نکل جاتی تھی ڈیلی کی ڈیلی. وہ پہلے 6 مطلب کبھی وزیر اعظم کا ایک جملہ لے کے اس کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں, انہوں نے مان لیا ایسا کر دے وہ ایسا کر دے, وہ استعفیٰ دے دے, یہ کر دے وہ کر دے فلاں. بھائی کیا باتیں کر رہے ہو تم؟ جب نواز شریف یہی باتیں کر رہا تھا جیسے آپ نے کل وہ یعنی چلوایا تھا کیا ان کا بیان پرانا, جی ہاں کئی سالوں سے حکومت میں آ رہے تھے. چوہدری صاحب ایک اور سنیے, ترتیب سے چیزیں سنیے, اور اس کے بعد اب آئیں جناب کہ ایک اور طویل دورانیے کا پروگرام دیا ہے پی ڈی ایم نے. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا, پی ڈی ایم نے نہیں سوری مسلم لیگ نواز نے. پاکستان پیپلز پارٹی تو پہلے ہی ایک سائڈ پہ بیٹھی ہے, وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے چکی ہے. شہباز شریف اپنا پوائنٹ آف ویو اپنی پارٹی کو دے چکے ہیں. اب ذرا رانا ثناء اللہ صاحب جن پہ یہ الزام عائد کیا گیا تھا کہ یہ 4-6 لوگوں میں شامل ہیں, مریم صفدر صاحبہ نے الزام عائد کیا تھا جناب میاں جاوید لطیف صاحب کے توسط سے, اس کا پھر انہوں نے جواب بھی دے دیا تھا. تو رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہتے ہیں ذرا سنیے جی دھرنے سے متعلق. دیکھیں دھرنے سے متعلق جو ہے وہ 2 رائے موجود ہیں. ایک رائے یہ ہے جنوری یا فروری کا جو فرسٹ ویک بن رہا ہے دھرنے کا, تو وہ موسم جو ہے وہ کوئی سوٹیبل نہیں ہے دھرنے کے لیے. یہ دھرنا جو ہے یہ جب اسلام آباد جا کے کنکلوڈ ہو, پھر ایک اور الٹیمیٹم دیا جائے اس حکومت کو, جس طرح سے 31 جنوری کا الٹیمیٹم ہے کہ یہ استعفیٰ دیں, ایک اور الٹیمیٹم دیا جائے جو 23 مارچ کا ہو سکتا ہے, جو 23 اپریل کا ہو سکتا ہے, اور اس تک اگر استعفیٰ نہ دے تو پھر دوبارہ سے ایک لانگ مارچ جو ہے اس کی صورت میں جایا جائے, اور پھر وہاں 23 مارچ سے لے کے 23 اکتوبر تک جو ہے وہ دھرنا جو ہے وہ بڑی آسانی سے دیا جا سکتا ہے. اچھا جی, اب یہ چوہدری صاحب آپ نے سن لیا کہ موسم ٹھیک نہیں ہے, پھر جنوری کا پہلا ہفتہ یا پھر فروری کا پہلا ہفتہ, پھر 23 مارچ یا 23 اپریل یا پھر اس کے بعد, اور اس کے بعد پھر موسم آ جائے گا جون کا. جون میں سخت ترین گرمی ہوتی ہے اور وہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. اب صدر زرداری صاحب, آصف علی زرداری صاحب کیا کہتے ہیں وہ سنیے. ہر چیز موسم پہ ہوتی ہے. موسم رمضان میں, اس کے بعد محرم میں, تو موسم پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اور اسٹرائک فائٹ آل از ویدر.
تو یہ تھے زرداری صاحب جی. یہ اتنے زیرک ہیں کہ ان کو 10 اپریل 19 کو پتہ تھا, یعنی آج سے تقریباً 1.25 سال پہلے پتہ تھا کہ جناب موسم کا بڑا میٹر کرتا ہے معاملہ اور موسم ٹھیک نہیں ہے. تو مسلم لیگ نواز کو اب پتہ چلا ہے کہ موسم ٹھیک نہیں ہے. نہیں جی. مطلب صابر شاکر صاحب پھر آپ کہیں گے بھئی ہمارا جو پلان ہوتا ہے اس کے مطابق نہیں چلنے دیتے. بھئی مجھے آپ غصہ کیوں چڑھاتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں, جب 17 جون کو آپ نے 100 بندوں کو گولیوں سے بھون دیا, 14 کی لاشیں ملی اور باقیوں کی کچھ کی نہیں ملی, آج تک رول رہے ہیں اور رو رہے نے انہوں نے الواقین کہ قاتل ساڑھے پھڑو. اس وقت بہت یہ تھے, کوئی برف پیاری تھی 17 جون, اور پی ٹی آئی نے اور طاہر القادری نے جب جلوس نکالے تھے اور اسلام آباد گئے تھے اس وقت وہاں کوئی بہار کا موسم تھا. باتیں چھوڑیں یار, کوئی مطلب وہ بات کرے. they have failed to attract the people of Pakistan. لوگ ان کی اس بات میں نہیں آ رہے کہ ان کے کہنے پر عمران خان کو نکالا جائے. people have not accepted this so far. بلکہ ان کی اپنی پارٹیاں تقسیم ہو گئی ہیں اس ایشو پر. وہ آگے جا کے وہ بھی بتاتے ہیں آپ کو. ذرا جی مریم صفدر صاحبہ کو سنائیے کہ پی ڈی ایم کے بارے میں وہ کیا کہتی ہیں. یہ الائنس جو ہے یہ پاکستان کی بہتری کے لیے اس کو چلتے رہنا چاہیے, اور اس میں جیسے جیسے ضرورت پڑے اس میں ہم چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں. جیسے جیسے ضرورت پڑے اس میں چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں. یہ مریم صفدر صاحبہ ہیں, اور یہی بات رانا ثناءاللہ صاحب نے مزید تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہے. اور اس کے بعد محمد علی درانی صاحب نے جو شہباز شریف صاحب سے کہا ہے وہ بھی ذہن میں رکھیے. انہوں نے کہا ہے کہ پارلیمان ہے تو ہم سب ہیں, پارلیمان نہیں ہے تو پھر ہم بھی نہیں ہوں گے. یہ ذرا ذہن میں رکھیے. پھر انہوں نے کہا کہ اگر حکومت سے بات نہیں کر سکتے تو پھر ٹریک 2 کریں, ٹریک 2 پہ بھی نہیں کرنی تو پھر اس کے بعد اگلا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ بھی ان تک واضح کر دیا گیا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. رانا ثناءاللہ صاحب کو دوبارہ سنوائیے, میں ذرا اپنے ناظرین کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا چاہ رہا ہوں. چوہے صاحب تقریباً اگلے 6 مہینے کا پلان ہے. 6 مہینے تک انہوں نے کہا ہے کہ ہم اسی طریقے سے کھیلتے رہیں گے. اس سے بہتر نہیں ہے کہ یہ اناؤنس کر دیں جناب کہ سرنڈر اور آگے بڑھتے ہیں.